سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ جل مشہور کریم کا ارشاد پاک ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ بے شک تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر، یا اس سے بھی زیادہ سخت، جبکہ ان میں سے بعض پتھر تو وہ ہیں کہ جو اتنے نرم پڑ جاتے ہیں کہ اس میں سے نہریں نکل آتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے نرم ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی رسنے لگتا ہے، اور بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے بلندی سے زمین پر آ جاتے ہیں، اور بے شک اللہ تمہارے سارے اعمال سے واقف ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم دل لوگوں کی 3 طرح کی کیٹیگری بتائی ہے، 3 طرح کی صفات بتائی کہ اللہ کے خوف سے ایسے نرم ہو جانا کہ سخت ترین پتھر، یعنی پتھر کو سختی کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے کسی کوئی بڑا سخت دل انسان ہو، کہتے بڑا سخت دل بنتا ہے، بڑا پتھر دل انسان، لیکن پتھر بھی ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے اتنے نرم پڑ جاتے ہیں کہ اس میں سے نہریں نکل آتی ہیں، اور اگر نہریں نہ بھی نکلیں تو کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر بھی اتنے نرم پڑ جاتے ہیں کہ اس میں سے پانی رس رہا ہوتا ہے، پانی اس میں سے پھوٹ پڑتا ہے، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ اتنے نرم پڑتے ہیں کہ وہ بلندی سے زمین پر نیچے آ جاتے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ذرا یہ غور کریں کہ ہم ان تینوں میں سے کہاں ہیں۔ کیا ہم ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہم روتے نہیں، ندامت نہیں اختیار کرتے، یعنی نہریں نکلنا، میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی انسان اپنے گناہوں پر بیٹھا بیٹھا ایسا نادم ہو، ایسا شرمندہ ہو کہ اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ مسلسل آنسو رواں دواں ہو، وہ زارو قطار روئے، گریہ زاری کرے، اپنے گناہوں پر اتنا شرمندہ ہو کہ جیسے اس کی کیفیت غیر ہو گئی۔ یہ تو دور کی بات ہے، ایسا ہی ہوا ہو کہ ہم کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک اس بات پہ رو دیے ہوں گے، یار کتنے گناہگار ہیں، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے ہمارا، کتنی غفلتوں کا شکار ہے۔ تو یا ایسا ہو کہ ہم بڑی بلندی سے کہیں نیچے گر گئے ہوں، ایسا دل نرم ہو گیا ہو کہ ہم نے اپنے اندر کی انا کے بتوں کو، پتھروں کو توڑ دیا ہو، ہماری جو اندر کی سختیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہوں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ 2 طرح کی آنکھیں وہ ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ جو اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ ہوگی، ایک وہ آنکھ کہ جو اسلامی سرحدوں کی پہرے دار ہوگی، یعنی پہرا دیتے ہوئے راتوں کو جاگنے والی آنکھ ہوگی۔ یعنی رونے والی آنکھ ایسی آنکھ ہے کہ جس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، کیونکہ رونے سے کیا ہوتا ہے، رونے سے ہمارے گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتا ہے، یعنی ہم شرمندہ ہیں، ندامت میں جو ہے وہ ہیں، ہمیں اندر ہی اندر سے اپنی ایک کم مائگی کا، گناہگار ہونے کا ایسا احساس ہے، یعنی وہ احساس ہمیں توبہ تک لے جاتا ہے۔ اور پھر میں ایک حدیث پاک پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے خطاب فرما رہے تھے، تو اس دوران میں ایک صحابی جو سامنے بیٹھے تھے وہ رو پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ آج اگر اس محفل میں ایسے مومنین بیٹھے ہوتے نا کہ جن کے گناہ پہاڑوں جتنے بھاری ہوتے، تو آج اس رونے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش کر دی، کیونکہ میں نے جبریل امین کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اس رونے والے کے صدقے نہ رونے والوں کی بھی بخشش کر دے۔ تو میں جب یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا دیکھیں نیک محفلوں کا بھی کتنا اثر اور کتنی برکت ہے۔ اگر ہم رونے والے نہ بن سکیں تو کم از کم رونے والوں کی محفل اختیار کر لیں،
یعنی وہاں آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے ہاں رونے کی اتنی اہمیت ہے کہ رونے والوں کی محفل میں بھی بیٹھا کوئی محروم نہیں رہتا. تو یہ بات تو ہے نیک صحبتوں کی. تو ہمارے جو ہے نا وہ ایام میں ہمارے روٹین میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم کم از کم ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, ایسے نیک لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا کریں جو کم از کم اللہ کے خوف سے رونے والے ہوں. ایک بہت پرانا ایک شعر تھا, مجھے یاد آیا, کبھی میں نے لکھا تھا کہ بات ہو رہی تھی ایک جگہ پہ محفل میں بیٹھے ہوئے حسن کی حسن کیا ہے. تو اس وقت نا یہ شعر فی البدیہہ میرے ذہن میں آ گیا اور میں نے کہا تھا کہ درود خوراک ہے میری اور آنسو سنگھار ہیں. درود خوراک ہے میری اور آنسو سنگھار ہیں, تنہائی میں جو روتا ہوں تو پیدا حسن ہوتا ہے. یہ جو حسن ہے اصل میں یہ باطنی اور روحانی حسن ہے, اور اللہ کی یاد میں رونے والے واقعتاً بڑے حسین چہرے ہوتے ہیں, ان کے چہروں کی رونق ہی اور ہوتی. تو جیسے حافظ شیرازی کا بھی ایک مصرع ہے فارسی کا کہ بے آب و رنگ خال و خط چے حاجت ہوئے زیبارہ, جو چہرے خوبصورت ہوتے ہیں ان کو یہ ظاہری بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں ہوتی, اور روحانی حسن جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑے حسین لوگ. تو اس لیے ہم تو وہ لوگ ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہنے والے لوگ. تو ہمیں تو اور زیادہ رونا چاہیے, اور زیادہ گریہ زاری کرنی چاہیے, اپنے گناہوں پر اور زیادہ شرمندگی اختیار کرنی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نیکیاں کر کر کے, دین کی خدمت کر کر کے تو پھر بھی اتنا رویا کرتے ہیں, اور ہم ہیں کہ ہم گناہ کر کر کے بھی ایسا کرتے ہیں. ہمارے دل جو ہے وہ غفلت میں ڈوب گئے ہیں. تو یہ بڑی مقدس جو ہے راتیں گزر رہی ہیں, بڑے مقدس ایام ہیں, ان سے تو اور زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے ہماری بخششوں کی طرف مائل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں لامحدود اور بے حساب ہیں, پہلے بھی ایسے ہی ہیں, لیکن رمضان المبارک میں تو خاص طور پہ ایک جو ہے وہ اتفاق ہے. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ رو رو کے امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں, تو کیا ہم اسے سبق نہیں سیکھتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اللہ کی بارگاہ میں اتنا رویا کرتے تھے, ہمیں کتنا رونا چاہیے, ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے, ہمیں کتنی ندامت اختیار کرنی چاہیے, اپنا احتساب کرنا چاہیے. تو عزیزان گرامی قدر, یہ تنہائی کی باتیں دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ نے 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کرنا ہے, اس میں سے بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہو. تو ہم دنیا کی مصیبتوں پہ روتے ہیں, دنیا کے مال کے کھو جانے پہ روتے ہیں, ہم دنیا کے لٹ جانے پہ روتے ہیں, کوئی کام نہ ہو, کوئی خواہش پوری نہ ہو تو روتے ہیں. اصل میں تو رونا ہمیں چاہیے اپنی اس کم مائگی پر. رونا چاہیے کہ ہم تو عبادتیں ہی نہیں کر سکتے, ہم تو وہ ذکر اذکار ہی نہیں کرتے, ہم تو اللہ کو اس طرح سے شکر ہی بجا نہیں لاتے جس طرح کرنا چاہیے. ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں, ہم اسی کا رزق کھاتے ہیں, اسی کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. رونا تو ہمیں اس بات پہ چاہیے. اگر ہم دین نہیں سیکھ رہے ہیں تو اس بات پہ رونا چاہیے. اگر ہم اپنی اولادوں کی تربیت صحیح طرح سے نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات پہ رونا چاہیے. دنیا کے مال پہ کیا رونا.